دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو خوش رکھے، خیریت کے ساتھ رکھے۔ آج نہایت ہی افسوسناک خبر ہے اور افسوسناک دن ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا نیوز کے ذریعے سے کہ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر جمعہ کے دن جو نماز ہوتی ہے تو جو اسلام کے اندر شیعہ فرقہ ہے ان کی جمعہ کی نماز کے اندر ایک انتہائی بدبخت انسان نے، دہشت گرد نے اٹیک کیا، حملہ کیا، اور اس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ 100 افراد شہید ہوئے ہیں۔ جب شروع میں مجھے خبر ملی تو میں نے فوراً اس پر اپنا بیان ریکارڈ کیا اور میں نے اپلوڈ کر دیا۔ اس وقت تک کوئی 50 افراد کی موت کی اطلاع تھی، لیکن ابھی ان اموات کے اندر جیسے میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا اضافہ ہو رہا ہے، اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج میری برتھ ڈے تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں لائیو کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو شریک کروں گا۔ اس پہ ہم لائیو کریں گے اور گپ شپ لگائیں گے اور ہنسی مذاق کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا۔ جب میں نے جمعہ کی نماز پڑھی اور میں گھر آیا، میں نے موبائل آن کیا اور انٹرنیٹ میں نے کنیکٹ کیا تو سوشل میڈیا سے مجھے یہ خبر معلوم ہوئی کہ آج پشاور کے اندر جمعہ کی نماز کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، بہت ہی افسوسناک۔ اس پر جتنا بھی دکھ کیا جائے، جتنا بھی غم کیا جائے، جتنا بھی ایک انسان اس پہ دکھ کر سکتا ہے وہ کم ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انسان کیسے اتنا گر سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک تباہی باندھ کر وہ عبادت کرنے والوں کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کو اپنے ساتھ سب کو ختم کر دوں گا، سب کو لے ڈوبوں گا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کی جب انسانیت مر جاتی ہے تو وہ اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ، جن کے ساتھ وہ ایگری نہیں ہے، جن کے ساتھ وہ اختلاف رکھتا ہے، ان پر اس حد تک چلا جائے کہ اپنے ساتھ بم باندھ کے ان کو اڑا دیتا ہے۔ اب شیعہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن بھائی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے ان کو مارنا ہے، ان کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ تو جب یہ واقعہ جب اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت ہوتے رہے ہیں پشاور کے اندر، اسکول کے اندر جو بچوں کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اندر اتنا ان کا خیال نہ رکھنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ان کو پڑھایا گیا ہے بھائی؟ یہ کیا ان کو پڑھایا گیا ہے؟ کیا سیکھ رہے ہیں یہ لوگ؟ تو میں نے پھر، مجھے گھر میں کہا گیا، بچوں نے کہا کہ پاپا آج آپ کی برتھ ڈے ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ 4 سال کی میری بیٹی ہے، میری بیٹی نے کہا پاپا میں آپ کے لیے آج گفٹ لے کر آئی ہوں اور آج ہم برتھ ڈے کریں گے آپ کی۔ میرا بیٹا بھی بڑا خوش تھا اور گھر میں ہم نے اچھا انتظام کرنے والے تھے، کچھ انتظام کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا، آپ یقین کریں کہ میرے اور
یعنی میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کا کتنا دکھ ہو رہا ہے، کتنا میں اس وقت کرب کے اندر مبتلا ہوں، کتنا میں اس وقت پریشان ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تمام مذاہب کی بات کرتا ہوں اور سب مذہب کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں مختلف عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سن سکیں، ایک دوسرے سے بات کریں، اور جو ہمارے ایک دوسرے سے اختلافات ہیں انہیں ہم شیئر کریں۔ اس سے سوسائٹی میں پیس آئے گا۔ میں اپنے شیعہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کے پاس بھی گیا ہوں، ان سے بھی میں نے بات کی ہے، سنی اسکالرز کے پاس بھی، چونکہ میں خود سنی ہوں تو ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سب کے پاس جاتا ہوں اور ان کے سامنے میری یہی بات رکھتا ہوں کہ بھائی میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو کیسے پیسفل بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اختلاف ہے، آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، میں جس جگہ پہ ہوں یہ میری مرضی ہے، ہم اپنی جگہ پہ خوش رہتے ہیں، لیکن باتیں بڑی ہوتی ہیں، امن کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، پیس کی، مگر بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا دماغ اس چیز کو قبول نہ کرتا ہو، ہمارا سوسائٹی اس کو قبول نہ کرتا ہو، صرف ایک آواز سے کیا ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا چلوں کہ اس طرح کے واقعے پر ہر ایک شخص دکھی ہوتا ہے، چاہے اس کا کوئی مذہب ہو یا نہ ہو۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ چاہے اس کا کوئی مذہب ہو یا نہ ہو، اس طرح کی بات جب آتی ہے تو انسان، اس کا دل رونے لگتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، نہیں، بھئی ایک انسان کے ساتھ غلط ہوا ہے، اور پھر پوری سوسائٹی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے لوگ، تو اگر کہیں پر نماز پڑھی جا رہی ہے تو خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ، لیکن مخالف یہ نہیں جانتا، مخالف کو یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں مارو گے تم جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر ایک شخص مندر میں جاتا ہے، مندر میں پوجا کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، ہم اس پہ بھی دکھی ہوتے ہیں۔ اگر مسجد میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہم اس پہ بھی دکھی ہیں، کیونکہ ہم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ رہی ہے میرے بھائیوں تو وہ ہے انسانیت کا رشتہ۔ میرا آپ سے مذہب اور دھرم الگ ہونے کی وجہ سے انسانیت الگ نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کسی اور مذہب اور عقیدے کے ہیں، میں کسی اور مذہب اور عقیدے پر ہوں، یہ میرا رائٹ ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، تو ہم کسی مذہب کو مانتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، مگر ان دہشت گردوں کے، ان انسانیت کے دشمنوں کے ہاں کوئی اخلاق، کوئی ان کے نزدیک کوئی اصول نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو نفرت پڑھائی گئی ہے، ان کو جانور حیوانیت سکھائی گئی ہے، جانور ہیں یہ۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے، اور میں اپنے جتنے بھی ہمارے پوری دنیا کے اندر شیعہ مسلم ہیں ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ہم مل کر انشاءاللہ امن کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ اس میں ایک شخص کی میں نے ویڈیو دیکھی اور میرا دل ہل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا، اور جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے دوسرے مسلمانوں کو پکار رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا اگر تم نے اسے کنڈیم نہ کیا۔ تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے بھائیو، یہ صرف کوئی ایک بات نہیں ہے، کسی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب انسانوں کی بات ہے۔ سب انسانوں کو ان چیزوں پر سوچنا ہے۔ اور
پاکستان جو امن کی طرف آگے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کو یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر تمام مذاہب، تمام ریلیجنز کو ایک جگہ پر پیس کے لیے لا رہے ہیں اور سوسائٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ انہیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ہم مل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کو ہم کس طرح پیسفل بنائیں۔ اب آپ بھی باشعور ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ بھی اپنی کوئی رائے رکھتے ہوں گے۔ میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ یعنی اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام کے اندر کہ تمام مذاہب کے اندر انسانیت کا احترام کیا گیا، اور اسلام کبھی بھی کسی بے گناہ بے قصور کی جان لینے کا نہیں کہتا۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی صحیح اور سچی تعلیمات بتائیں، جس میں انسانوں سے محبت اور دوستی ہے، وہ ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ تو میں نے ویڈیو بھی اس پہ ریکارڈ کی۔ اب میں لائیو اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ دل کی، جو دل میرا اداس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دل بھی اداس ہوا ہوگا، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جو دوست مجھے برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے۔ لیکن خوشیاں وہ تب ہوتی ہیں کہ اس وقت پھیکی پڑ جاتی ہیں جب دوسرا انسان دکھ میں ہوتا ہے، اور میں پوری انسانیت کو، پوری مانوتا کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتا ہوں۔ یعنی اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی انسان دکھ کے اندر ہوگا، کوئی بھی انسان مصیبت کے اندر ہوگا، تو مجھے پین ہوگا، یہ میرا ماننا ہے اور میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں۔ اسی لیے دنیا میں اگر کوئی بھی ایسا شخص جو بے قصور اس دنیا سے چلا جائے، میں اس کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتا ہوں۔ تو یہی میں نے کہنا تھا کہ ہم نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہے، اور یہ بات سمجھنی ہے کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، جو کسی کو صرف اس لیے مار دیتے ہیں کہ وہ ان کے مذہب کے نہیں ہیں، جو کسی مسجد میں گھس جاتے ہیں، امام بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، مندر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ انسانوں کو مارتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ وحشی درندے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ وحشی درندے ہیں۔ تو دل میرا اس لیے اداس ہے میرے بھائیوں کہ یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ اور ایسی گھٹنا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی مسجد میں گئے ہیں، کیا سوچ کے گئے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے؟ کیا سوچ کے لوگ امام بارگاہ گئے، مسجد گئے کہ ہم خدا کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اپنے رب کو منانے جا رہے ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکانے جا رہے ہیں، اور ان کا سر وہ جسم سے دڑ سے جدا کر دیا گیا۔ اور وہ CCTV فوٹیج اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے اس کے اندر کسی طرح کا بھی رحم اس کے اندر باقی نہیں ہے، کسی طرح بھی اس کے اندر وہ انسانیت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پہلے نیوزی لینڈ کے اندر واقع ہوا، یہ بالکل اسی طرح کا آپ کو نظر آئے گا کہ ایک شخص مسجد کے اندر کیسے چلا جاتا ہے اور وہ ان کو کیسے بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو پوری دنیا کو آج جو مسئلہ درپیش ہے، اس پر ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ صرف میری نہیں ہے، ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ کی گھڑیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونا چاہیے۔ اور جب ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی بات آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کسی مذہب کا کام ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو انسانیت کے نام پہ دبا ہے، اس نے یہ کام کیا، انسانیت کے نام پہ دبا ہے۔ ہم ایسے واقعات کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں، کسی خاص عقیدے اور ذہن کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جتنے بھی مذہب ہیں ان کو پڑھیں گے تو اس میں کسی بھی انسان کو ناحق مارنے کا نہیں کہا گیا، کسی بھی انسان کو ناحق مارنے کا نہیں کہا گیا۔ ہر انسان جو کسی کا نقصان نہ کرتا ہو اس کی جان نہیں لی جا سکتی۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، اس پہ پوری دنیا کے لوگ جو زندہ دل لوگ ہیں وہ دکھی ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دل وہ ہر انسان کے لیے دکھتا ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اور اسلام مجھے یہ چیز سکھاتا ہے، اسلام اور میری انسانیت مجھے یہ بات بتاتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہو تو آپ نے آگے بڑھ کر اس کی مذمت کرنی، اس کو کنڈیم کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو بھائی میرا مسلمان بھائی ہے اور یہ چاہے غلط بھی کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں۔ اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ بھائی یہ میرا کرسچن یا میرا ہندو یا میرا بدھسٹ بھائی ہے، یہ ایسا کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہی کر رہا ہے، نہیں۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے کوئی بھی کرتا ہو۔ اس لیے جو اچھائی اور برائی کے جو پیمانے ہیں یونیورسل ہیں، ہر انسانیت اور مانوتا کے اندر ہیں، میرے بھائیوں اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آج ہم دنیا کے اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ جب ہم اپنی بات کرنے کے اندر پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں، اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم یہ کریں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شخص مذہب کے نام پر یا مذہب کے بغیر اگر وہ غلط کرتا ہے اسے ہم کنڈیم کریں۔ دکھ تب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا اپنا بندہ ہے وہ کرو تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسروں کے اوپر تو ہم کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں، میں دردمندانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ بھائیوں، بغیر تحقیق کے بعد ہمیں آگے نہیں کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے بعد آگے نہیں کرنی چاہیے۔ اور نفرت کی ایسی باتیں جس میں ہم ایک کمیونٹی کو اٹھا کے دوسری کمیونٹی کے ساتھ لڑانے کی جو کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بہت برا نتیجہ اس کا اٹھے گا، بہت برا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی شخص نفرت پھیلاتا رہے گا، میں نفرت پھیلاتا رہوں گا، دوسری کمیونٹی کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اس غلط فہمی سے باہر نکلیے۔ اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہوگا کہ بھائی میں مسلمانوں کے خلاف تو غلط بات کرتا رہوں کوئی کچھ نہیں ہوگا، نہیں، آپ نے بڑھ کر اس کو روکنا ہے۔ نہیں روکیں گے تو نقصان آپ کو بھی ہوگا، دوسروں کو بھی ہوگا۔ اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کو سمجھ کے آپ دیکھیے دنیا میں جہاں پر بھی جو غلط ہوتا ہے تو اس کو کنڈیم کیجیے، اور کبھی بھی غلط لوگوں کا ساتھ نہ دیجیے، کبھی بھی غلط لوگوں کا ساتھ نہ دیجیے۔ یہ کچھ میری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ مفتی صاحب آپ کی برتھ ڈے وش کی ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حسین بھائی کہتے ہیں ڈیپلی افسوس ہے، بہت دکھ ہے۔ ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ ابیراج کہہ رہے ہیں بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے۔ بہت بہت شکریہ ابیراج بھائی آپ کا، کہ آپ نے دکھ کی اس گھڑی کے اندر ان کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فرینڈلی مسلم کہہ رہے ہیں ویری سیڈ نیوز بھائی، بہت شکریہ آپ کا کمنٹ کرنے کا۔ باقی یہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ نتھنگ سیریس کہہ رہے ہیں سیڈ ٹو ہیئر دی نیوز انوسینٹ پیپلز آر گیٹنگ گلڈ۔ بالکل یہ معصوم لوگوں کی جان گئی ہے جن کا کوئی قصور اور دکھ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا۔ ایک انوج بھائی کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے بھائی، بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی، آپ نے مجھے ہیپی برتھ ڈے کہا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں صرف برتھ ڈے پہ لائیو کروں گا، اور میں اپنی زندگی کے بعد آپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا، ہنسی مذاق کریں گے۔
منگیش پیم کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی۔ ستیام کمار یادو کہہ رہے ہیں بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے، بہت بہت شکریہ آپ کا ستیام کمار یادو جی، بہت بہت شکریہ، خوش رہیے آپ۔ دوست کہہ رہے ہیں نتھنگ سیریس کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے برتھ ڈے وش کرنے کا۔ منگیش پیم کہہ رہے ہیں فیلنگ سیڈ ہیئرنگ اباؤٹ بام بلاسٹ، جی بالکل افسوسناک خبر ہے۔ موہا بھٹاچاریہ جی کہہ رہے ہیں مینی مینی ہیپی ریٹرنس ڈے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا موہا بھائی، آپ کا مجھے برتھ ڈے وش کرنے کا۔ انسان ہی انسان کا دشمن ہو گیا، ستیام کمار یادو کہہ رہے ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سنیل تیواری کہہ رہے ہیں یہ ہے ریئل اسلام، نہیں تیواری جی یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہی پیس ہے۔ تو میں آپ کا کمنٹ پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کو۔ ٹھاکر کہہ رہے ہیں آئی ایم فرام انڈیا، بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ جے پی سنگھ کہہ رہے ہیں قرآن نے جو نفرت ہوئی وہ قرآن، دیکھیں میں اس ٹائم پر کوئی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کے موڈ میں نہیں ہوں، اور اس کے لیے ہم اسٹریم کریں گے، آپ اس پہ تشریف لائیے گا، اور پھر اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ قرآن انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے کیا کہتا ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ تو یہاں پر ہماری میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کر رہا ہوں، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کو لوں، اور آپ کی رائے انسانیت کی ہونی چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈیبیٹ کے یا میں اس پہ رپلائی کا موڈ میں نہیں ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہیپی کہہ رہے ہیں سب انڈیا پہ ڈال دو تم لوگ، اچھا۔ اڈا موٹیویشن کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے فرام انڈیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، انڈیا سے انہوں نے وش کیا۔ پرنام بھارتی کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے مفتی صاحب، آپ کو لمبی عمر ملے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ان دعاؤں کا شکریہ آپ کا کہ آپ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ گروونگش کہہ رہے ہیں آئی ایم فرام تامل ناڈو انڈیا، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں گروان جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پرنس کمار کہہ رہے ہیں سر بہت دکھ ہوا، لگ رہا ہے یہ سیڈ نیوز سن کے، ایک بات ہے بھائی ابھی پاکستان انڈیا کو دوش دے گا، اچھا چلیں یہ پولیٹکس کی چیز ہے۔ میڈیٹیشن یوگا کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا رگبی کون کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے بھائیت جی، مینی مینی ہیپی برتھ ڈے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سکشام کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے بھائی، جو ہوا بہت برا ہوا، بالکل سکشام برادر بہت برا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی درد رکھنے والا دل ہے وہ اس پہ دکھی ہوگا۔ پھر انڈیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام پھر انڈیا بھائی۔ گرین سنیک کہہ رہے ہیں کاپی کر لینا بھائی، شیئر کے آپشن سے لیں، جی آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں۔ بیگ بی کون کہہ رہے ہیں بہت سیڈ ہوا، آر آئی پی۔ ناستک کہہ رہے ہیں بونگی، اچھا۔ اپسن کہہ رہے ہیں ڈونٹ بی سیڈ سر، چانٹ دا نیم آف گاڈ، اچھا۔ شفیق نظامی نہیں کہہ رہے ہیں شیم اور ناستک، اچھا بھائی۔ نیل مرنڈا کہہ رہے ہیں ریسٹ ان پیس شیئر برادر، گاڈ ول بلیس یو، بہت شکریہ آپ کا نیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ سندیپ پجاری کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے سر، سندیپ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک دوست کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نائل راج کہہ رہے ہیں، نائک راج ہیپی برتھ ڈے برادر، بہت بہت شکریہ آپ کا ہیپی برتھ ڈے وش کرنے کا۔
چارواق ناستک کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا چارواق بھائی۔ درگیش رائل کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے مفتی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بورسنگ سنگر کہہ رہے ہیں بہت دکھ لگا ہے بھائی، بورنگ سنگر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سری رام راگھو کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، سری رام بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شفیع بھائی کہہ رہے ہیں میرا بھارت مہان ہے، اچھا۔ سبھام سیانی کہہ رہے ہیں سر میرا اسلام سے ریلیٹڈ سوال ہیں، جی آپ ضرور کیجئے گا نیکسٹ انشاءاللہ لائیو کے اندر۔ رگبی کون کہہ رہے ہیں لو یو برادر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کرم ویر سنگھ کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے مفتی صاحب، کرم ویر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ادیجیت بنراج جی کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے مفتی صاحب۔ شنکر کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے بھائی جان، بہت بہت شکریہ شنکر آپ کا۔ وینے کہہ رہے ہیں واٹ آر ریلیجن۔ سہان فقیرہ کہہ رہے ہیں بنو قریظہ، اچھا۔ اچھا نارائن کمار کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے۔ رنویر سنگھ کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے۔ مانس کمار کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے۔ بہت سارے دوستوں نے ہیپی برتھ ڈے کا وش کیا، میں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے نزدیک نفرت کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک حل یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ غلط ہوگا تو ہم سب اس کو کنڈیم کریں گے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ میں سنی ہوں، لیکن مجھے شیعہ کے اوپر دکھ ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی انسان کے اوپر دکھ ہوتا ہے، صرف شیعہ کی بات نہیں ہے، سنی کے ساتھ ہو تب بھی دکھ ہوتا ہے، شیعہ کے ساتھ ہو تب بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز سوچیں گے تو ہم دنیا کے اندر نفرتوں کو کم کرنے کے اندر بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر مسجد کے اندر عبادت ہو رہی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اپنی مندر میں پوجا کر رہا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ وہاں جائے اور ان کو نقصان پہنچائے۔ تو ایسی سوچ رکھنا، ایسی ذہنیت رکھنا، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس کا علاج ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے، جو ہمیں کوئی بھر رہا ہے کسی بھی مذہب کے خلاف، دھرم کے خلاف، تو ہمیں اس کو سننا نہیں چاہیے، ہمیں اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ہمیں کوئی دوسروں کے خلاف بتا رہا ہو کہ وہ دوسرے لوگ ایسے ہیں، صبح شام جب ہم کسی کے بارے میں یہ سنتے رہیں گے کہ دوسرے مذہب کے لوگ ایسے ہیں، دوسرے قوم کے لوگ ایسے ہیں، تو ہم پھر نفرت کی طرف آئیں گے۔ تو ہمیں جو بری چیزیں ہیں ان کو نہیں سننا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسے دوست ہیں ہمارے ساتھ، یا کوئی ایسے ہم چینل دیکھتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، تو فوراً سے ان سے دور ہو جانا چاہیے، ان سے دور ہو جائے۔ کیونکہ آپ کو کوئی بھی شخص اگر برا بولے گا، آپ سنتے رہیں گے تو ایک دن آپ وہ کام بھی کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر آپ کو پیس ملتا ہو، پیس کا کام ہوتا ہو، سوسائٹی کے اندر آگے بڑھنے کا کہا جاتا ہو، وہاں پہ آپ اس کے اندر شریک ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یوکرین اور رشیا جب یعنی جو دونوں کا آپس میں کانفلکٹ چل رہا ہے، جو آپس میں جو لڑائی چل رہی ہے، یدھ جو ہو رہا ہے، تو کیا یہ مسئلہ بغیر جنگ کے نہیں حل ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہوگا، لیکن جب انسان کسی چیز سے بے بس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں اب اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، تو وہ پھر ایسی چیزوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یعنی اب آپ یہ کہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں جنگ کے ذریعے ملک فتح کر سکتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مسئلے کسی اور شکل کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، خود آپ کے اندر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے امن ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام مذاہب کی تعلیمات ہیں، اور اسلام اس پہ
کسی طرح کی وہ کمٹمنٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ امن جو ہے یہ ہر حال میں آگے ہونا چاہیے، امن ہر حال میں مطلوب ہے، امن ہر حال میں چاہیے۔ اس لیے ہم نے امن کے لیے کوئی بھی کوشش کر رہا ہو، کوئی بھی کوشش ہو رہی ہو، ہم نے اس کا ساتھ دینا چاہیے، دوسرے کے دکھ درد میں ہم نے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ بھائی دوسرا کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس فرقے کا ہے، سب ہم آگے بڑھیں اور اس کا ساتھ دیں کہ جو امن کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اگر کوئی دکھ میں ہے ہم بڑھ کر اس کی مدد کو پہنچیں۔ یہ اگر ہم کریں گے میرے بھائیوں تو میں سمجھتا ہوں نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آگے بڑھیں، ریئیکٹ کر، اپنا ایکشن دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں، صرف باتوں سے نہیں کہ بھئی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے، میں باتیں ہو رہی ہیں بہت اچھی امن کی، پیس کی، ہم باتیں کریں، نہیں، آگے بڑھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ ہیومینیٹیرین لکھتے ہیں، لیکن وہ ایسی چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، صبح شام دوسروں پہ نفرت کی باتیں کرتے ہیں، صبح شام نفرت کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں کی سٹریمز کا، ایسے لوگوں کی کہ جو پیسوں کے لیے، انکم کے لیے نفرت کی باتیں کر رہے ہوں۔ کوئی آپ کو کہتا ہو کہ بھائی دوسرے لوگ ایسے ہیں، فلاں لوگ ایسے ہیں، فلاں قبیلے قوم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے خلاف آپ کو نفرت کی باتیں بتا رہا ہو اور آپ اس کو سنتے جا رہے ہوں، میرے بھائیوں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ لٹ جائیں گے، اور یہ بات آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ آپ لٹ چکے ہیں۔ لہٰذا ابھی اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر کوئی آپ کو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی تعلیم اور پریکشا دیتا ہو، اور کوئی آپ کو کسی بھی مذہب والے کے خلاف آپ کو نفرت کی بات بتاتا ہو، آپ اس کو سننا چھوڑ دیجئے ایسے لوگوں کو سننا۔ دنیا میں دیکھیں کتنی نفرت، کیا ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، مار کاٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی انسان کے پاس جو ٹائم ہے کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے مذہب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان بے قصور ہو اس کو مار دو؟ کیا آپ کا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہوگا۔ تو جب نہیں دیتا تو ان کے بارے میں نفرت کی تعلیمات اور نفرت پھیلانے سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ان سب کے لیے ایک ہونے کا دن ہے جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، چاہے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، رشیا میں ہے، یا وہ امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، وہ انسان ہے، وہ یعنی چاہے اس کا کوئی بھی رنگ نسل ہے، وہ انسان ہے، اور ہم نے انسان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں دوستوں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں آپ سے اس پہ اجازت چاہتا ہوں، اور یہ دعا کرتے ہوئے جاتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کے دل کے اندر انسانیت کا درد وہ رکھ دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے دوسروں کو بھلا کر سکیں۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم دوسروں کا بھلا کریں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں، ہم ان کے کام آئیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے مسائل سن رہے ہوں، اور اس طرح ہم سوسائٹی کو آگے بڑھاتے جائیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مذہب، ان کے فرقے، ان کے مسلک، ان کی قومیت اور نیشنلٹی کی وجہ سے نفرت نہ کریں۔ اور دعا ہے میری کہ دنیا کے اندر امن ہو، ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ یہ پوری انسانیت آپ دیکھیں کہ پروردگار نے اس دنیا کو ایسے پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، اور اس میں ایک سورج ہے، ایک ہوا ہے، وہ سب کو آپ مل رہی ہے، پروردگار کی نعمتیں سب کو مل رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل کو وسیع کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو کھولنا ہوگا، اور جو شخص بھی ہمیں کسی کے پرتی، کسی کے بارے میں بھی نفرت کی بات بتا رہا ہوگا کہ یہ مذہب کے بارے میں یا کسی قوم کے بارے میں، ہم اس کو نہ سنیں۔ یہ میری آپ سے التجا ہے، آپ سے میری گزارش ہے، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیے اور اس امن کی کوششوں میں میرا ساتھ دیجئے۔ ہم آگے بڑھ کر مل کے اس پہ کوشش کرتے ہیں، صرف میں نہیں، جو بھی آپ کے علاقے میں کام کر رہا ہو، آپ جس کو بھی سنتے ہوں، جو بھی آپ کا لیڈر ہے، جو بھی آپ کا بڑا ہے، ہم مل کر امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے اور اس بات کی توفیق دے، اور میں آخر میں جو پشاور کے اندر جو واقعہ ہوا ان کے
لواحقین کو صبر کی دعا دیتا ہوں، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، ہم تاکہ اور امن قائم ہو، ہم دنیا کے اندر آگے بڑھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ میں اگین جن لوگوں نے مجھے وش کیا برتھ ڈے پر، ان کا بہت بہت شکریہ۔ 4 مارچ کو میری برتھ ڈے ہے، اور انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ اس طرح ہو جائے، انسان اپنی کوششیں کر سکتا ہے، اور میں بھی اپنی کوششیں کر سکتا ہوں، آپ بھی اپنی کوششیں کیجئے۔ ہم اس کوششوں میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں دیکھا جائے گا، مالک ہے، بس ہم صرف کوشش کریں گے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ محبتوں کو عام کر سکیں۔ لوگ جو آپس میں دور ہیں، ابھی کمنٹ میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپس میں کس طرح کے کمنٹ ہو رہے ہوں گے۔ خیر جو بھی ہے، میرا دل اداس تھا اس واقعے کے لے کر، تو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کی۔ شاید مجھے آپ سے بات کر کے کچھ اس بارے میں یعنی کچھ حوصلہ مل سکے کہ آپ اچھا سوچتے ہیں، اور اچھا سوچنے والے اس دنیا کے اندر زیادہ ہے، نفرت کرنے والے بہت کم ہیں۔ السلام علیکم، خوش رہیے، اور دنیا میں امن، محبت، پیار اور بھائی چارہ بانٹتے رہیے۔ السلام علیکم۔